جہری نمازوں میں تو سورہ اعراف کے مطابق امام کے پیچھے مقتدی کو قراءت نہ کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، لیکن سری نمازوں میں لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے، جبکہ حدیث میں تو سکتہ دینے کا بھی حکم ملتا ہے؟ پھر امام سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے سکتہ کیوں نہیں کرتا؟ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نبی سے صرف ایک سکتے کو جانتا ہوں جو شروع میں کیا جاتا ہے۔ راجح قول کے مطابق جو سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان جو سکتہ ہے اس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا۔ رہا یہ مسئلہ کہ سورہ اعراف میں جو حکم ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش، یعنی جب بھی کوئی قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، تو چلو جہری نمازوں میں تو ہم خاموش ہو جائیں، سری کے بارے میں تو یہ آیت نہیں ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ سری کے بارے میں صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ حدیث جہری کو بھی شامل ہے اور سری کو بھی، اور ناصر الالبانی رحمہ اللہ جو اہل حدیث عالم تھے، سلفی تھے، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ دوسری حدیث کے دوسری ایک بات یہ کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ ہے نا حدیث میں۔ تو یاد رکھو پوری حدیث یہ نہیں ہے، پوری حدیث میں صحیح مسلم میں ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو سورہ فاتحہ پلس آگے سورت نہیں ملاتا اس کی نماز بولو بھائی نہیں ہوتی۔ پوری حدیث یوں ہے، لیکن یہ الفاظ چونکہ بخاری میں نہیں ہے، یہ مسلم میں ہے، تو بخاری کی روایت تو بتائی جاتی ہے، مسلم والی روایت جو کمپلیٹ ہے وہ ذکر نہیں کی جاتی۔ تو الفاظ حدیث کے کیا ہوئے؟ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے مزید قرات نہیں کرتا۔ تو جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو تو سب اس کے قائل ہیں کہ قرات جو فاتحہ کے بعد والی قرات ہے وہ نہیں کرنی، سمجھ رہے ہیں نا؟ چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو، اس قرات کا کوئی بھی قائل نہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس قرات کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ پتا چلا کہ وہ امام اگر وہ قرات کر لے تو گویا آپ نے قرات کر لی ہے وہ، کیونکہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے کہ اسی طرح یہ جو حدیث میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو جب امام نے فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی نے بھی حکمن پڑھ لی، اس کو نہ پڑھنے والا کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ امام فاتحہ کے حق میں نمائندہ بن گیا ہے، کس کا؟ بولو بھائی، مقتدیوں کا۔ رہا یہ مسئلہ کہ دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں الا بفاتحۃ الکتاب، کہ امام کے پیچھے خاموش رہا کرو سوائے فاتحہ کے، یہ حدیث بھی ہے۔ تو یہ حدیث ان دوسری حدیثوں سے کیا کر رہی ہے؟ ٹکرا رہی ہے۔ یہ دوسری حدیثیں بھی تو بالکل صحیح ہیں۔ صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ۔ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو آمین کہو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب رکوع کرے تو رکوع کرو۔ تو یہاں اس میں بتا دیا کہ امام کی ذمہ داری ہے فاتحہ پڑھنا اور مقتدی کی ذمہ داری اس پر آمین کہنا۔ پھر قرآن کی جو آیت ہے وہ بھی علی الاطلاق ہے، اور پھر یہ جو حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، یہ بھی عام ہے۔ لہذا وہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سوائے فاتحہ کے، وہ حدیث ان حدیثوں سے کیا کر رہی ہے؟ ٹکرا رہی ہے۔ تو اب کسی مجتہد نے اس کو اصل لے کے دوسری میں تعویل کر لی، کسی نے اس کو بنیاد بنا کے اس میں تعویل کر لی، تو کسی بھی مجتہد پر آپ الزام بولو بھائی نہیں لگا سکتے۔ دونوں کا مقصد حدیثوں پر عمل کرنا ہے۔ الزام اس پر لگائیں گے جو ایک رائے کو غلو کر رہا ہے اور دوسروں کو بے وقوف قرار دے رہا ہے، جیسے کہ انجینئر علی مرزا۔ ایسے ایسے فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس امت میں توڑ پیدا کرنے کا، امت کو غیر ضروری کاموں میں الجھانے کا ذریعہ ہے۔ یا توصیف الرحمان راشدی، یہی نام ہے نا اس کا، کچھ اور نام ہے۔ یہ سب فتنہ ہے امت کے لیے، یہ محقق نہیں ہے۔ مجھے لوگ ان کے جب کلپ بھیجتے ہیں نا کہ سنیں، اللہ کی قسم مجھ سے نہیں سنا جاتا۔ میں کہتا ہوں ان کو پہلے بولنے کی تمیز سکھاؤ کہ بات کیسے کی جاتی ہے، علمی مسائل پر گفتگو کیسے کی جاتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ آپ کے اندر اتنا اسٹیمنا کیسے، آپ پورا کلپ سن کیسے لیتے ہیں۔ علمی مسائل ہیں تو ان پہ دوسرے کا ادب احترام ملحوظ رکھتے ہوئے، بہت ادب احترام کے ساتھ کہ یار وہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، کہیں میرے اسٹائل سے ایسا نہ ہو کہ ان کی تنقیص لازم آ رہی ہو۔ بہت احترام سے ایک رائے انسان رکھتا ہے، کہتا ہے یہ دوسری رائے بھی ہے تو میری نظر میں یہ ترجیح۔ اول تو آپ اتنے بڑے فنٹر تھوڑی ہیں کہ آپ کہیں میری نظر میں اس کو ترجیح ہے۔
آپ تو محقق ہے ہی نہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میری نظر میں؟ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ بھی رائے ہے اور یہ بھی رائے ہے, اس کے یہ دلائل ہے, اس کے یہ دلائل ہے. تو یہ لوگ فتنہ ہے, چیخنا ایسا. وہ توصیف الرحمان کا تو جب بھی کلپ آتا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں جواب نے, تو میں کہتا ہوں یار میرے اندر اس کو سننے کی صلاحیت, حضرت علی نے فرمایا, تو حضرت علی نے اتنی زور سے فرمایا تھا. قرآن میں یہ بھی تو آتا ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اپنی آوازوں کو بس کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی. علمی مسائل پر بات ہو رہی ہے اور گدھے والا اسٹائل ہے آپ کا. پوری امت کو بالکل ایک فرقواریت میں الجھا دیا آپ نے. ان کے بیانات سن کے مجھے جو لوگ بتائیں, جو ان دو بزرگ شخصیات کے بیانات سن رہے ہیں, ان میں ان کی روحانیت میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے مجھے بتاؤ. کتنے لوگ ہیں جو ان کے بیانات سن کے ان کو نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو گیا. کل انڈیا سے واٹس ایپ پہ کسی کا میسج آیا میرے پاس, اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے بیان سنتا تھا, میری یہ حالت ہو گئی تھی, مجھے سارے حنفی جہنمی دکھائی دینے لگے تھے مسجد میں. مسجد کا امام رفع الیدین نہیں کرتا, مجھے لگتا تھا یہ بھی جہنم میں جائے گا, وہ بھی جہنم میں جائے گا, امام حنیفہ بھی غلط, ان کو سب تیل بیچ رہے ہیں, پکوڑے بیچ رہے ہیں, یہ ان کو کسی کو کچھ بھی نہیں آتا, سب جاہل ہیں. اتنے بڑے بڑے ائمہ جو بھی رفع الیدین کے بغیر, بر صغیر میں محمد بن قاسم آیا, محمود غزنوی, اور یہ بڑے بڑے علامے بر صغیر میں, شاہ ولی اللہ, شاہ اسماعیل شہید, جو انگریزوں کے مقابلے میں ڈٹے لڑے. اور یہ پوری جو مسلمانوں کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں گے, اس تاریخ میں تو 99.99% لوگ کوئی حنفی, کوئی مالکی, کوئی شافی نکلے گا. تو یہ سارے کیا لگنے لگے؟ جہنمی. تو کہہ رہے پھر اس نے کہیں میرا کلپ سنا کہ بھئی اختلافی مسائل ہیں, اس میں ہر طرف دلائل ہوتے ہیں, تو کہہ رہے پھر مجھے کچھ قرار آیا نہیں یار یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, سب صحیح ہے. ہمارا کام ہے مجتہدین میں سے کسی ایک کی اتباع کریں اور باقیوں پر کیا کریں؟ اعتماد کریں. سمجھ رہے ہو؟ تو چھوڑ دیں ان کا کلپ سننا, اس سے آپ کی روحانیت میں کمی ہوگی. اور سوائے اس کے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج, وہ گستاخ رسول, وہ فلانا, وہ ڈمکانا, وہ یوں, اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. قیامت کے دن آپ کے ترازو کا پلڑا اعمال سے بالکل خالی ہوگا. رفع الیدین کے جھگڑے, آمین کے جھگڑے, فلاں مشرک, فلاں کافر, اس کے علاوہ, ان گالیوں کے علاوہ آپ کے اعمال میں کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. صحابہ کرام میں یہ سارے اختلافات موجود تھے. مصنف ابن ابی شیبہ کی بالکل صحیح سندوں کی روایت ہے کہ بعض صحابہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, بعض ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے, بعض رفع الیدین کرتے تھے, بعض رفع الیدین نہیں کرتے تھے. مگر ایک چیز سب پہ کامن تھی کہ نماز میں روتے سب تھے, نمازوں میں دل سب کا لگتا تھا. تہجد میں لمبی لمبی تہجد کی نمازیں پڑھتے تھے. وطر کوئی ایک رکعت کا قائل تھا, کوئی ایک رکعت کو جائز نہیں سمجھتا, 3 رکعت وطر کا قائل تھا. لیکن جو ایک رکعت کے قائل تھے وہ بھی ایک ایک رکعت میں پورے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے, جو 3 رکعت کے قائل تھے وہ بھی تیسری رکعت میں پورے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. اتنا کیونکہ اس وقت اس قسم کے کلپ مارکیٹ میں بولو بھائی نہیں آئے. تو اپنی صلاحیتوں کو برباد مت کرو ان جھگڑوں میں. ہر جو بھی کسی مجتہد کا قول ہے تو یقین کر لو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہے, ورنہ یہ مجتہد ایسی بات نہ کرتے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ جو روایت ہے نا, یہ جو میں نے بتائی بخاری کی روایت, یہ جو روایت ہے جس میں آتا ہے کہ سوائے فاتحہ کے, تو یہ چونکہ دوسری روایت سے ٹکرا رہی ہے لہذا اس کو یا تو منسوخ قرار دیا گیا ہے یا اس میں تعویل کی گئی ہے, کیونکہ آگے الفاظ میں آتا ہے اقرأ بہا فی نفسک, کہ اپنے نفس میں پڑھو. تو نفس کا معنی دل بھی ہوتا ہے. تو بعض ائمہ نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ اس سے مراد ہے دل میں اس کے معنی مفہوم پہ اچھی طرح غور کرو. تو ویسے تو باقی صورتوں کے بارے میں بھی غور کرنا ہے, لیکن اس کے بارے میں زیادہ تاکید ہے. تو اقرأ بہا فی نفسک کے الفاظ ہیں. پھر بھی اس پہ بہت کچھ ہے. اگر کسی نے تحقیق کرنی ہے نا تو ایک کلپ سے تحقیق نہ کرے. اس کے بارے میں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ہے فاتحۃ الکلام خاتمۃ الکلام فی القراءۃ خلف الامام, وہ کتاب پوری پڑھیں. ایک صاحب نے مجھے کہا بخاری کے حوالے نہیں دے رہے, اپنے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے دے رہے ہو. تو اللہ کے بندو اس میں حدیثوں ہی کے حوالے سے انہوں نے ثابت کیا ہے. آپ بھی تو یوٹیوب کے حوالے دے رہے ہو, انجینئر کے حوالے. تو جب آپ مجھے انجینئر کے حوالے دیتے ہو تو میں کہتا ہوں انجینئر کون ہوتا ہے, تو آپ فوراً یہ کہتے ہو نا کہ انجینئر نے حدیث کوٹ کی ہے. تو میں بھی کہہ رہا ہوں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس میں کیا کوٹ کیا ہے؟ تورات اور انجیل سے نہیں لکھی, وہ سب حدیثوں سے مزین ہے. اس میں پورے دلائل یہ تحقیق ثابت کی ہے کہ راجح قول قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے. وہ پوری کتاب پڑھ لیں آپ اگر تحقیق کرنے کا شوق ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہماری تو رائے یہی ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے, پھر بھی ہم پڑھنے والوں پر کیچڑ بولو بھائی نہیں اچھا. ٹھیک ہے بھائی, ہماری تحقیق یہی ہے کہ رفع الیدین نہ کرنا بہتر ہے, کرنے والوں پر کیچڑ نہیں اچھالتے. وہی دونوں طرف دلائل ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ رفع الیدین کی حدیثیں کم ہیں,
کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں. یہ کوئی اصول ہی نہیں ہے کہ جس چیز کی حدیثیں زیادہ ہو وہ کرنا چاہیے, جس کی کم ہو یہ اصول ہی نہیں ہے. جو کرنے کی چیز ہوتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. رفع الیدین کرنے کی چیز تھی تو صحابہ نے اس کو بیان کیا. جب آپ نے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھی تو جو وہ نئی کام رفع الیدین نہیں کیا نا, تو اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. اس کا پھر صحابہ کے فتاوی سے پتہ چلتا ہے, تابعین کے عمل سے پتہ چلتا ہے. اب اگر احناف نے اس میں عبداللہ بن مسعود کے عمل کو لے لیا کہ یار ساری زندگی نبی کے ساتھ رہے ہیں اور وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے اور اس پر روایات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, عبداللہ بن مسعود کا عمل تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے, تو اتنے بڑے فقیہ جب 24 گھنٹے نبی کے ساتھ رہنے والے اگر وہ نہیں کر رہے تو یہ ہم اس میں ابن مسعود کی تقلید نہیں کر رہے, اس میں نبی کی تقلید ہو رہی ہے. ان کا عمل اس بات کی دلیل سمجھا گیا ہے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اس پہ پھر بعض لوگوں کو اشکال ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود تو تطبیق کیا کرتے تھے, رکوع میں گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے رکوع کرتے تھے, تو پھر ان کا یہ عمل بھی اس کی دلیل ہونی چاہیے. تو بھائی عبداللہ بن مسعود کے کسی شاگرد نے اس عمل میں عبداللہ بن مسعود کو فالو نہیں کیا اور عبداللہ بن مسعود نے ان کو تنبیہ بھی نہیں کی. تو یہ اس کی علامت ہے کہ عبداللہ بن مسعود خود اس عمل کو اتنی ویلیو نہیں دیتے تھے. وہ جانتے تھے کہ نبی کی یہ سنت متروک ہو چکی ہے, لیکن انہوں نے اس نیت سے کیا ہوگا کہ بھئی یہ بھی ایک عمل ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بھی زندہ رہے. لیکن رفع الیدین کے معاملے میں عبداللہ بن مسعود کے جتنے شاگرد ہیں وہ سب ترک رفع الیدین کے قائل ہیں. پورا اہل کوفہ جو عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی سے جن کا سلسلہ جا کے ملتا ہے وہ تمام کے تمام کس کے قائل رہے ہیں؟ رفع الیدین نہ کرنا. اگرچہ ان میں بعض سے احیاناً رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے, تو ہم بھی کوئی حرام تھوڑی کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہ کرنا افضل ہے, اگر کبھی کوئی کر لے تو بھی ٹھیک ہے. ایک صاحب مجھے کہے آپ کر کے دکھائیں, میں نے کہا آ جاؤ ابھی کر کے دکھاتا ہوں, نماز پڑھ لیتا ہوں. اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے یار, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی ہے. تو بنا لیا ہے اس کو. کیا ہو رہا ہے شام میں, حالات کیا چل رہے ہیں مسلمانوں کے, فلسطین میں کیا حالات چل رہے ہیں, اور پوری دنیا میں کیا مسلمانوں کے حالات چل رہے ہیں. فجر پڑھتا نہیں ہے ایک آدمی, مگر رفع الیدین کی تقریریں اس کو اچھی طرح رٹی ہوئی ہیں. تو چھوڑ دو ان مسائل میں مت پڑھو, یہ ہو چکے ہیں. اس میں لوگ کہتے ہیں اچھا اصل میں مولوی لوگ اپنی دکانیں چمکانا چاہتے ہیں, تحقیق سے ہم کو ہٹا کر اپنی دکانیں. تو یہ بھی تو ممکن ہے جو تمہیں تحقیق میں لگا رہا ہے وہ اپنی دکان چمکانا چاہتا ہو, کیونکہ پوری تحقیق آپ نہیں کر سکتے, آپ کو اس کی حوالوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے. یہ بھی تو ممکن ہے دکان وہ چمکاتا ہے جو پوری امت سے ہٹا کے اپنی طرف کھینچ رہا ہے. لیبل وہ یہ لگا رہا ہے کہ میں تم کو مولویوں کے چرغوں سے مولویوں کے شکنجے سے باہر نکال رہا ہوں. اصل میں مولویوں کے شکنجے سے باہر نہیں نکال رہے, آپ لوگوں کو اپنے شکنجے میں پھنسانا چاہ رہے ہیں. اور جو مولوی علماء کی بات کر رہا ہے وہ اپنے شکنجے میں پھنسانا ہوتا تو میں اپنا نیا فرقہ بناتا. کیا خیال ہے؟ میں کہتا بھائی یہی ہے, باقی سب غلط ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں سب علماء, مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, ان کو فالو کرو. اور بنوری ٹاؤن میں بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے ہیں, جامع فاروقی میں بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے ہیں. اور چلو یار آپ ہمارے فقہ حنفی کو نہیں مانتے, آپ اہل حدیث عالم ہی کو, کسی اچھے عالم کو فالو کر لو جو آپ کو اس فرقہ واریت میں نہ الجھا رہا ہو. کوئی اہل حدیث ہے مجھ سے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی میں تو اہل حدیث, میں کہتا چلو یار اگر اہل حدیث کو فالو کرتے ہو کسی سلجھے ہوئے عالم کو فالو کرو جو آپ کو روحانیت پہ توجہ زیادہ دے اور ان بکھیڑوں میں آپ کو نہ ڈال. ہمارے بعض اکابر سے اہل حدیث بھی بیعت تھے اور انہوں نے کبھی ان اہل حدیثوں کو زبردستی مجبور نہیں کیا حنفی بن. ابھی چند دن پہلے کسی کا فون آیا میرے پاس, پتہ نہیں یو کے سے آیا یا امریکہ سے, اس نے بتایا کہ ہم لوگ اہل حدیث ہیں لیکن ہمارے جو والد تھے یہ وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. تو بھی ٹھیک ہے, ہماری رائے تو یہی ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرو, اس میں عافیت زیادہ ہے, لیکن یہ رائے بھی ہم مسلط نہیں کر سکتے بھائی. ٹھیک ہے, کسی کے سمجھ میں آئے ٹھیک ہے, نہیں آئی تو اب یہ تو نہیں کہ ہم اس کو زبردستی مسلط کریں گے. تو اگر اسلام کی بیسک میں وہ ہمارے ساتھ متفق ہے, نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, امت کو فرقہ واریت میں نہیں الجھاتا, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہو گیا بھائی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے 4 لکیریں کھینچ کر ان 4 راستوں کو, یعنی حنفی, شافعی, مالکی, ہم, یہ پھر وہی سوال آ گیا, حنبلی مقلدین کے راستوں کو شیطان کا راستہ بتایا ہے. استغفر اللہ. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ کیا اس کا یہ معنی ہے؟ یہ معنی ہرگز نہیں ہے اس کا, کیونکہ فروعی مسائل میں اختلاف کو اگر یہ ہوتا تو یہ تو میں نے بتایا صحابہ میں بھی اختلاف تھا نا, تو اس کا مطلب وہ صراط مستقیم سے گویا ہٹ گئے تھے. تو اس سے مراد ہے کہ اسلام کا جو ایک بیسک ہے کہ اصل کیا ہے, قرآن اور سنت اور اجماع امت, اجماع صحابہ بھی اجماع امت بھی, یہ بیسک ہیں, یہ اصول ہے ہمارے. ان اصول سے اگر کوئی ہٹے گا, اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تمہاری اصل قرآن و سنت ہے تو اس میں امام حنیفہ کہاں سے آ گئے؟ تو امام ابو حنیفہ کی اصل کیا تھی؟ قرآن و سنت تھی. تو جب ابو حنیفہ کو فالو کرے گا وہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرنے والا کہلائے گا, کیونکہ انہوں نے جو مسائل مستنبط کیے کس اصول کی بیس پر؟ امام حنیفہ کا صاف مقولہ مذکور ہے اصول فقہ کی کتابوں میں, ان کا قول ہے کہ میں سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے نکالتا ہوں؟ قرآن سے, وہاں سے نہ ملے تو حدیث سے, پھر بھی نہ ملے تو
देखता हूं सहाबा का इजमा किस चीज पर है, फिर भी ना मिले तो सहाबा के फतावा सहाबी के फतवे को तरजीह देता हूं, फिर भी ना मिले तो फिर फरमाया मैं उसके सहाबी के बाद किसी को फॉलो नहीं करता। क्यों? अल्फाज बड़े दिलचस्प हैं। फरमाया हुम रिजाल व नहरु रिजाल, क्योंकि वो अगर मर्द हैं तो हम भी मर्द हैं, यानी वो अगर तहकीक करना जानते हैं तो हम भी तहकीक करना जानते हैं। हमारी अपनी एक राय होती है। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है। तो जब उन्होंने ये एक उसूल है तो यही शरीयत का उसूल है। इस उसूल पर अगर वो मसला निकला होगा तो इसमें अबू हनीफा को फॉलो करना, कुरान और सुन्नत ही को फॉलो करना, बोलो भाई, कहलाएगा। हाँ ये है कि आप बराह रास्त फॉलो नहीं कर रहे, किसी की रहनुमाई में फॉलो कर रहे हैं आप। तो एक आदमी जिसमें बराह रास्त फॉलो करने की इस्तात नहीं है, क्योंकि उसको पूरा कुरान और हदीस आता नहीं है, उसको सही हदीसों की पूरी तरह खुद से तहकीक है नहीं, उसने तकलीद ही करनी है, तो फिर बेहतर नहीं है कि किसी मुज्तहिद की तकलीद कर ले। वो पूरा कुरान और सुन्नत आता नहीं है, फिर उसमें वो समझने की फाहम सलाहियत भी होनी चाहिए, वो भी नहीं है, तो फिर डायरेक्ट फॉलो करेगा। ये ऐसे है जैसे आपको हैदराबाद का रास्ता खुद से नहीं आता और ऐसी बस को भी फॉलो नहीं कर रहे आप कि जो हैदराबाद जा रही हो, और ना खुद आपको रास्ता पता है, तो फिर मुंह उठा के जिधर जाओगे यही होगा, फिर कभी उधर निकल जाओगे, कभी उधर निकल जाओगे, फिर जिस जगह जाओगे उसको हैदराबाद करार दे दोगे आप अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए। वो हैदराबाद नहीं होगा, वो आपकी गलती होगी जिसको हैदराबाद करार दे दोगे आप। तो यही हो रहा है आजकल। नए नए मुज्तहिदीन है, ऊट पटांग तहकीकात होती है, रिसर्च नहीं होती। जो रिसर्च ये निकालते हैं उस पर इस्लाम का और कुरान और सुन्नत का लेबल, बोलो भाई, लगा देते हैं, हालांकि वो कुरान और सुन्नत नहीं होता। वो उनकी अपनी या तो ठरक निकाल रहे होते हैं किसी हनफी से दुश्मनी में, या किसी अहले हदीस। देवबंदियों में भी है ये, बाज देवबंदी मैंने ऐसे देखे हैं, हक बात पता चल गई उनको पता चल गया ये कुरान और सुन्नत का रास्ता है, उनको पता चल गया कि ये इमाम हनीफा का कौल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि हजरत दामत बरकातुहू ने यूं इरशाद फरमा के दुनिया से चले गए थे, लिहाजा अब उससे रुजू नहीं करना। क्यों रुजू नहीं करना? कि ये तो अहले हदीस कहते हैं। तो भाई अगर अहले हदीस कोई सही बात कह रहा है तो आप मान लो उसको। सिर्फ इस बेस पे नहीं मान रहा कि मेरे हजरत जी दामत बरकातुहू की ये राय, अब दलाइल की उलमा के अखवाल पेश कर दो। मैंने एक साहब से कहा कि भाई ये फिक़ह हनफी भी नहीं है, ना कुरान और सुन्नत है, तो वो कहने लगे नहीं ये तो हजरत दामत बरकातुहू। मैंने कहा भाई अल्लाह के बंदो, हजरत दामत बरकातुहू से जो दूसरे वाले दामत बरकातुहू थे वो हजरत से बड़े वाले बरकातुहू थे उनका ये कौल, उनका भी इसके खिलाफ है। नहीं, तो ये भी अंधी तकलीद है, और ये हर फिक़े में होते हैं। देवबंदी भी सारे दूध से धुले हुए, बोलो भाई, नहीं है। हर कौम में अच्छे भी होते हैं, हर कौम में बुरे भी होते हैं। तो मोतदिल उलमा जो सही शरीयत को फॉलो करते हैं, और हमारे जितने अकाबिर थे जहां तक मेरी मालूमात हैं उनमें से कोई भी मुतासिब नहीं था। गलती का पता चलता था, अल्हम्दुलिल्लाह जिनको मैं जानता हूं, जिनसे मेरा ताल्लुक है, फौरन रुजू करते थे। हजरत मौलाना शेख थानवी रहमहुल्लाह ताला थे, जब कोई गलती बताता फौरन साबित कर देता। फौरन कई मामलात उनके ऐसे थे जो 60-70 साल से चले आ रहे थे उनके मामलात। किसी ने बताया कि ये आपका ये मामूल हदीस के खिलाफ है, हदीस पेश की, फौरन उन्होंने रुजू का ऐलान कर दिया, छोड़ दिया फौरन। हालांकि वो हदीस सनद के लिहाज से कमजोर भी थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरी राय पर मैं ज़ईफ हदीस को, ऐसे भी वाकयात हैं। लेकिन बाज लोग क्या करते हैं कि वो अना का मसला बना लेते हैं और वो डट जाते हैं अपनी बात पर। अब एक हदीस, अब ये जो है वो भी सौमी गदीन नवैतु मिन शहरी रमजान। अब हमारे बाज अकाबिर ने किताबों में लिख दिया कि सुबह सहरी की दुआ क्या है, वो भी सौमी गदीन नवैतु मिन शहरी रमजान। तो उन्होंने वैसे ही लिख दिया कि अरबी जबान में नियत होगी, दिल में होगी तो बरकत हो जाएगी। तो इसको, इसका दिफा करने की क्या जरूरत है? ये कौन सी कोई कुरान है, ये हदीस है, ठीक है ना। अगर कोई कहता है ये सही नहीं है, साबित नहीं है, तो हाँ भाई साबित नहीं है। नियत दिल के इरादे का नाम है, और अगर जबान से भी कोई नियत कर ले तो सुन्नत ना समझे तो बिदत नहीं है, लेकिन जबान से भी करनी है तो मुंह से बोल देना रोजा है आज मेरा। अब बोलते बोलने की तो जरूरत क्या है, जब सुबह उठा है तो क्या करने के लिए उठा है भाई तू लेकिन आप देखें इस पे भी मुनाजरे मिलेंगे आपको, वो भी सौमी गदीन नवैतु को साबित करने के लिए। छोड़ो, क्या जरूरत है इन फजूल सी इतनी सी चीज को लेके आप एक, ठीक है नहीं मानता यार, ना मान, हम कौन सा, ये कोई कौन सा इस्लाम में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। तो ऐसा भी होता है। तो इसी वजह से फिर क्या होता है, आपस में इख्तलाफ बढ़ता है। इस वक्त उम्मत को बड़े मसाइल की, हाँ बिदात, शिर्क, जो बुनियादी चीजें हैं जिनमें मुज्तहिदीन का इख्तलाफ नहीं है, उनको फोकस करना चाहिए। उनको भी मोहब्बत से, तन से नहीं। मेरा 12 रबीउल अव्वल पे कई साल पहले बयान हुआ था, एक ग्रीन चैनल वाले ने वो बयान सुना, बहुत मुदल्लल बयान हुआ। वो ऑडियो बयान होते थे, वीडियो नहीं। उसमें मैंने बड़े दलाइल दिए, आखिर में आके एक तंज कर दिया। जब वो तंज किया तो बाद में मुझे अफसोस हुआ कि यार एक इल्मी बात को इल्मी ही रखना चाहिए था। उस तंज का ये नुकसान हुआ कि मेरे पास रिपोर्टें आई, एक साहब ने कहा
کہ گرین والے کو آپ کا بیان سنا رہا تھا, اس نے پورا بیان سنا, ایسا ایسا خاندانی بیان ہے زبردست, آخر میں جو طنز آ گیا نا اس سے پورا بیان کیا ہو گیا, وہ تیش میں آ گیا, بولے یار ہم لوگ ایسے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بدعات کے خلاف کام ہونا چاہیے اور شرک کے خلاف کام ہو, لیکن شرک وہ نہیں جو آپ نے خود سے بنا لیا ہے. فضائل صدقات شرک نہیں ہے, فضائل اعمال شرک نہیں ہے. یہ بھی بات چل پڑی تو بتا دوں, میں نے فضائل صدقات اور فضائل اعمال کے دفاع میں ایک بیان کیا ہے. وہ بیان میں نے یہ بات بتایا ہے, یہ صرف یہ پوری مدلل دلائل سے ثابت کی ہے کہ اس میں شرک نہیں ہے. جن واقعات کو آپ شرک قرار دے رہے ہو یہ شرک نہیں ہے, یہ از قبیل کرامات ہیں. ان پر اگر اشکال ہوتا ہے تو اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی رائے میں یہ مستند نہیں ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ کا خیال تھا کہ یہ مستند واقعات ہیں. آئی بات, واقعات سے اتفاق نہیں ہے تو وہ نہ نقل کرے. اور دوسرا, جو فضائل اعمال پہ اعتراض کر رہا ہے کہ یہ واقعہ شرک ہے, تو فضائل اعمال میں وہ خود سے نہیں لکھا گیا, کسی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے. تو اصل کلپ اس کتاب کے مصنف کے خلاف بننا چاہیے, لیکن وہ کتاب عربوں کی لکھی ہوئی ہے, بہت ساری کتابیں بڑے بڑے بزرگان دین کی ہیں, ان کے خلاف توصیف الرحمان صاحب کے لیے. بھائی اصل تو فضائل صدقات میں وہ واقعہ کسی کتاب سے لیا ہوتا ہے نا, تو اس کتاب کے خلاف کلپ بننا چاہیے نا, لیکن اس کے خلاف کلپ اس کو مشرک نہیں قرار دیں گے, کیونکہ اس کو اگر مشرک قرار دے دیا تو سعودی عرب میں داخلہ بند. تو میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ اعتراض کرنے والوں میں اخلاص نہیں ہے. اس پہ لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب نے فرض کیا ہوا ہے کہ فضائل اعمال کا دفاع کرنا ہی ہے. بھائی فرض نہیں کیا ہوا, ہم اس ٹریک سے آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں کہ ان واقعات کی بنیاد پر اگر فضائل پر شرک قرار دو گے تو صرف شیخ الحدیث کی ذات مجروح نہیں ہوگی, آپ کی تاریخ میں بڑے بڑے علامے, بڑے بڑے بزرگان دین وہ کیا ہو جائیں گے, مشرک ہو جائیں گے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آج ہم نے بلایا تھا, کل ڈاکٹر ذیشان صاحب ہیں نا, بڑے مشہور پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے امریکہ سے, انہوں نے بڑے دیندار آدمی ہے, ورک شاپ میں ان کا بھی ہم نے کچھ لیکچر رکھا تھا. انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ یورپ جو آپ کی ذہن سازی کر رہا ہے, جو اسکول مغربی طرز پہ چل رہے ہیں, وہ ذہن سازی کیا کر رہے ہیں, بچوں سے نا اس کے باپ پر اعتراضات کرواتے ہیں, ابا پر, باپ کا احترام نکالتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ابا کا احترام نکلے گا تو کچھ دنوں کے بعد ان کے لیے اللہ اس کے رسول کا احترام بھی, لیکن ڈائریکٹ اللہ اس کے رسول کے خلاف ابھی لے کے گئے تو مسئلہ خراب ہوگا. پہلے باپ ماں اور ماں کا احترام نکالو, ان کی فرما برداری سے ہٹاؤ, پھر مذہب کی قیدوں سے بھی یہ کیا ہو جائیں گے, نکل جائیں گے. تو ہم دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس ٹریک پہ نہ ہٹے تو آج شیخ الحدیث کی ذات پہ کیچڑ اچھالا ہے تو کل بڑے بڑے بزرگان دین پر, پھر امام بخاری پر بھی اچھلے گا, کیونکہ ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں تاریخ میں گزرا جس پر انگلیاں نہ اٹھی ہوئی. صرف کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک ایک ایسے محدث گزرے جن پر کوئی جرح نہیں ملتی, ورنہ ہر کی گئی ہے. تو ذہن سازی ہوتے ہوتے کل آپ امام حنیفہ تک بات رکے گی نہیں. یہ انجینئر کو دیکھو نا, صحابہ کو بھی یہاں تک ایسے ہی تھوڑی پہنچ گیا. پہلے اس نے شیخ الحدیث مولانا زکریا کی شان میں گستاخی کی ہوگی, پھر مولانا تھانوی کو برا بلا کہا, اس سے ضمیر آہستہ آہستہ کیا ہوا, مردہ ہونا شروع ہوا. پھر ہوتے 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 صحابہ تک آ گیا, اور اس کی جو اولادیں ہوں گی, ابھی تو یہ صرف حضرت معاویہ کو برا بلا کہہ رہا ہے, اس کی اولادیں حضرت ابو بکر, حضرت عمر کو بھی برا بلا بولو. استاذ نے پیش گوئی کر دی تھی کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. حافظ زبیر علی زئی جو ہے نا, اس کے استاذ تھے, جو اہل حدیث کے, وہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے فتنے تھے. اہل حدیث میں سارے علماء فتنہ نہیں ہے, لیکن زبیر علی زئی بہت بڑا فتنہ تھا. میں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں, اس کی کتابوں میں بہت جھوٹ میں نے خود پکڑا ہے. عربی عبارات کے ترجمے غلط کیے ہیں اس نے, لیکن عوام کہتی ہے مدلل تحریر ہے. میرا ارادہ تھا میں اس کی کتابیں لے کر آیا, میں نے کہا میں ان کو پڑھتا ہوں, کوئی بات ملی تو پڑھوں گا ورنہ جواب لکھوں گا. لیکن میں نے کہا یہ آدمی خائن ہے, جھوٹ کے جوابات نہیں ہوتے, کیا کیا باتیں پکڑ کے یعنی اس کی آدمی کرے. تو وہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ بندہ ہی کرپٹ ہے. پتہ نہیں لوگ اس کو کیوں فالو. میں یہ نہیں کہہ رہا اہل حدیث میں سارے علماء کرپٹ ہوتے ہیں, یہ مطلب میرا ہرگز نہیں ہے, کسی کی مسلک پہ نہیں. جیسے دیوبندیوں میں بعض لوگ کرپٹ ہیں, ایسے ہی اہل حدیث میں بھی بعض علماء کرپٹ ہیں, جو امت کو باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت فرقواریت کی آگ میں الجھا رہے ہیں, تحریروں میں خیانت کرتے ہیں وہ. تو زبیر علی زئی نے انجینئر کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ یہ بندہ کیا ہے, تو سوچو جس فتنے نے فتنے کے بارے میں کہہ دیا ہو تو وہ کیا ہوگا, سمجھ رہے ہو. تو آج حضرت معاویہ کو کہا ہے, تو کل آگے جو اس کے شاگرد ہوں گے جب منہ فرق کریں گے, یار یہ عثمان نے کیوں نہیں جو ہے وہ خوارج کے سے مذاکرات کی, اور یہ حضرت عثمان نے کیوں نہیں کیا. اصل فتنہ تو حضرت عثمان کے دور سے شروع ہوا نا. پھر ابو بکر پہ بھی اشکالات ہوں گے, یار وہ حضرت فاطمہ کی سنائے وراثت کھا گئے تھے, معاذ اللہ. ہم تو یہ لفظ سن کے عجیب, جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی ہے, منافقین نے لگائی ہے, تو قرآن کی آیتیں کیا نازل ہوئیں, لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم.
بعض صحابہ سے غلطی ہوئی, انہوں نے کہا یار گواہ لے کر آؤ, دیکھیں کون ہے جس پہ تہمت لگی ہے, کیا ہے, کوئی طلب کرو. اللہ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ خبر سنی, سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم, امی عائشہ پیغمبر کی زوجہ ایسی نہیں ہو سکتی, اس خبر کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت عمر لگانا, حضرت عائشہ پہ تہمت لگی, انہوں نے فوراً یہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, یہ میری روحانی ماں عائشہ پر بہت بڑا الزام نہیں ہو سکتی. بعد میں حضرت عمر نازل ہو گیا. اللہ نے صحابہ کو تنبیہ کی کہ بھئی تم نے جب یہ سنا تھا, یہ کیسے ممکن ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر, یہ تو میں منہ سے نکالتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کسی عورت سے بدکاری ہو اور اللہ اس کو نبی کی. یاد رکھو انبیاء کی بیویاں غیر مسلم تو ہو سکتی ہیں, بدکار نہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی غیر مسلم تھی, بدکار نہیں تھی, کیونکہ اللہ انبیاء کی بیویوں کو اس عیب سے بچاتے ہیں, کیونکہ یہ نبی کی ذات پہ کیا ہے, بہت بڑا. لوگ انگلیاں اٹھائیں گے, ابے اس کی تو بیوی ایسی, اس کی تو بیوی ایسی, یہ تو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکا. غیر مسلم ہونے کا تعلق نظریے سے ہے, آپ کسی کا نظریہ بدل نہیں سکتے, لیکن بدکار ہونے کا تعلق عمل سے ہے. ایک شخص ہوتا نا جس نے دجال پہ کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی اور وہ نارمل ہوتا, وہ کتابیں صحیح ہیں, میں کتابوں کو غلط نہیں قرار دے رہا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب پبلک میں جاتی ہیں تو کچھ اور بن جاتی ہیں, وہ عوام کے لیول سے اوپر کی چیزیں ہو جاتی ہیں, پھر عوام کا دماغ خود بخود آگے چلنے لگتا ہے. ان کو پھر یہ لائٹ جو تیز ہے کہ دجال کا تو نہیں ہے, یہ لائٹ جو تیز ہے, یہ بھی کیمرہ بھی کیا ہے, یہ دجال. اور پھر بالآخر اپنی بیوی کو بھی دجال سمجھنا شروع کر دیتے, یعنی جو میری شادی ہوئی ہے نا اس عورت سے, یہ بھی دجالی قوتوں نے کرائی ہے میری یہاں شادی, اور دجالی قوتیں جو دوسری شادی میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو, میں نے بہت لوگ کھسکتے ہوئے دیکھے ہیں جو دجال پر کتابیں پڑھتے ہیں. تو اس لیے میں تو اب منع کرنے لگا ہوں بھائی, ہمارا ایمان ہے, یقین ہے, دجال آئے گا, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, اور وہ فتنہ بن کے آئے گا, حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہوگا, بس فی الحال اتنا کافی ہے. کب آئے گا, کہاں آئے گا, چھوڑ دو, اس بحث میں مت پڑو. سمجھ رہے ہو, اس بحث میں ایک صاحب نے مجھے کہا میں نے پتہ نہیں 20 GB میں ڈیٹا تیار کیا دجال پہ. میں نے کہا دجال پہ اتنا لمبا ڈیٹا بن ہی نہیں سکتا, جتنا حدیثوں میں آتا ہے وہ چند MB میں بھی مشکل سے آئے گا. تو میں نے کہا مجھے تو یہ دجالی کام لگ رہا ہے کہ آپ نے 20 GB کا ڈیٹا تیار کر لیا, یہ دجال نے کروایا ہوگا آپ سے, یہ نارمل آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا تمہاری جو فیلڈ ہے, وہ ریٹائر تھے آرمی کے کوئی آفیسر تھے جاننے والے, میں نے کہا بھائی جو کام ہے وہ کرو یار, جو تم کیا دجال میں کتابیں لکھنا شروع کر دی. تو میں نے کہا وہ نہیں, کسی کو کوئی بھی نہیں پڑھے گا وہ, اور اگر پڑھ بھی لیا تو وہ پاگل ہو جائے گا. تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے, کچھ چیزیں ایسا نہ ہو کسی علماء کو مجھ پہ اعتراض ہو کہ دجال کے بارے میں آپ لوگوں کو پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. دیکھو جو عوام میں کی مزاج کو جانتا ہے, اور دیکھ چکا ہوں نا کتنے لوگ پاگل ہو چکے ہیں نا, عملی طور پر دیکھ چکا ہوں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں, اپنا بزرگ مانتے ہیں, ان کا دفاع بھی کرتے ہیں. ان کی بعض تصوف پہ کتابیں ایسی ہیں جو بالکل ٹھیک ہیں, لیکن ان کتابوں کو پڑھ کے لوگ پاگل ہو گئے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سختی سے منع کرتے تھے. حضرت حکیم الامہ کی, میں نام نہیں لے رہا کتاب کا, اس وقت ذہن میں ہے بھی نہیں, ہوتا بھی تو بھی نام نہ لیتا, کیونکہ جس چیز سے روکا جائے لوگ جا کے وہی مارکیٹ سے خریدنا شروع کر دیتے. تو میں نے اپنے شیخ سے بھی سنا کہ وہ فرماتے تھے حکیم الامہ کی فلاں کتاب ہے, تصوف پر ہے, وہ لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے. فرمایا کئی لوگ پڑھ کے پاگل ہو گئے, وہ ان کو سلوک کے منازل میں 17ویں منزل پر 13ویں منزل پر میری یہ کیفیات میری عجیب سے پاگل ہو جاتے ہیں. تو ہر چیز ہر ایک کے پڑھنے کی نہیں ہوتی. تو اس لیے دجال پہ کتابیں مت پڑھیں, اس سے اتنا ایسا کھسکتے ہیں لوگ, اتنا کھسکے ہیں. ایک ہمارے جاننے والے, وہ سمجھ نہ جائیں کہ میری بات ہو رہی ہے, لیکن وہ اتنا کھسک گئے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میری بات ہو رہی ہے. اچھا بھلا آدمی تھا وہ, شریف شرفا, میں اس کے پیشہ نہیں بتاؤں گا ورنہ وہ سمجھ ہی نہ جائے کہیں کہ میری بات ہو رہی. میں جا کے جامع ترشید جب جانا ہوتا ادھر بیٹھا کرتا ہے اس کے ساتھ, اور پھر میں نے ایک دن دیکھا وہ تو بالکل پاگل, وہ اپنی ساری پراپرٹی بیچ رہے کہ دجال آنے والا ہے سب کچھ. میں نے کہا بیڑا غرق کر رہا ہے. پھر اتنا حالات خراب ہو گئے. ایک نیسلے کمپنی میں اچھی بھلی جاب تھی ایک آدمی کی, بلکہ جاب نہیں, اس کا اپنا بزنس تھا. ہوتی ہے نا فرنچائز لے لیتے ہیں یا برانچ کھول لیتے ہیں, داڑھی والا آدمی. یہ بات ہوگی 2011-12 کی. نیک آدمی, اچھا بلا بزنس چل رہا ہے, مدرسوں کے ساتھ تعاون بھی کرتا تھا ٹھیک ٹھاک. میری دوستی اسی سلسلے میں ہوئی کہ بہت تعاون کرتا تھا مدارس کے ساتھ. وہ کوئی دجال پہ کتاب پڑھی ہے اس نے, وہ اپنی کمپنی بند کر, کہتے یہ نیسلے نا دجال کا وہ ہے, اور اس میں پتہ نہیں کوئی جرسوں میں ڈالے جا رہے ہیں اولاد روک. وہ پورا بزنس ہی اس نے بند کر دیا, اور پھر روڈ پہ آ گیا بیچارہ. تو کہتا ہے یہ تو دجالی ہے یہ نیسلے. میں نے کہا نیسلے کا دجال سے کمپنی ہے,
بس اتنا ہے یہ, ٹھیک ہے نا. جیسے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں بہت ساری, اس کا دجال سے کوئی دور دور کا تعلق. آپ اس کمپنی پہ اعتراض کر لو کہ اس کی قیمت زیادہ ہے, یا آپ کے خیال میں وہ پانی صحت مند نہیں ہے. جیسے جتنے بھی یہ پانی آ رہے ہیں آج کل منرلز زیرو کر دیتے ہیں, پھر اس میں آرٹیفیشل, اس طرح کے میڈیکلی اعتراضات کسی ڈاکٹر سے بھی, وہ بھی ویلڈ ڈاکٹر سے. ہوائی فائرنگ مت کرو. کوئی ایسا اعتراض بنتا ہے تو کرو, نہیں بنتا تو نہیں کرو. ایسے تو بہت ساری کمپنیوں پہ ہوں گے. اور اگر مان لیا جائے کہ وہ پانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, تو یہ جو نلکے کا گورنمنٹ پانی دے رہی ہے, یہ کیا فرشتوں کی طرف سے سپلائی ہو رہی ہے؟ مجھے تو یہ دجالی لگ رہا ہے. کتے جو نہا رہے ہیں نا, جو پانی ہمارے پاس آتا ہے اس میں کتے نہا رہے ہوتے تو بھی کوئی غسل جنابت کر رہے ہیں. اس میں عام سمپل نہانا ہوتا ہے, اعتراض نہیں ہوتا. کتے اور بلے اس میں غسل جنابت کر رہے ہیں. وہ پانی خیر فلٹر ہو کے آتا ہے, ایسے ڈائریکٹ نہیں آ جاتا. تو وہ اتنا بیچارے, وہ پوری اس نے کمپنی بند کر دی ہے. جو اپنے جو فرنچائز تھی یا کوئی جو اس کے پاس جو اس نے برانچ کھولی ہوئی تھی, وہی اڑا دی اس نے کہ یہ سب دجالی. یہ تو فارمی چکن میں دجال نظر آتا ہے ان کو. کچھ اچھا خواتین زیادہ پاگل ہوئی ہیں یہ کتابیں پڑھ کے. تو اس لیے چھوڑ دو, نارمل لائف گزارو انسان کے بچوں کی طرح, سیدھا سیدھا. اس لیے دجال آئے گا, بس جب آئے گا آ جائے گا. دجال سے بچنے کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا, اس کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کرو جمعے کے دن. وہ کرنے کا کام ہے, وہ کر لیا کرو, اچھی بات ہے. جمعرات کو بھی کر سکتے ہو جیسے جمعے کی رات. بس اتنا, جو ہمیں زیادہ نہیں, اس میں آگے جاؤ. کیا ہالی ووڈ اور سوشل میڈیا کی فحاشی پھیلانا صرف کاروبار ہے؟ یہ شیطانی ایجنڈا, اس کے مقابلے ہمارا نظام کیا شیطانی ایجنڈے ہی ہیں؟ تو ہمارا کیا ہونا چاہیے, ہم علماء کے بیانات کو, یا جو وہ ڈاکومنٹریز ہیں جو فائدے مند ہیں, یا وہ ولاگس ہیں جن میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے, یا اور کچھ نہیں, لوگوں کے دنیا کے فائدے کی چیزیں, میڈیکل معلومات ہوتی ہیں, جیسے کوئی ریلائبل ڈاکٹر ہو, اس کے یوٹیوب پہ کوئی کلپ ہو. میرے پاس تو کوئی اچھے ڈاکٹر کا کلپ آتا ہے جس میں صحت کی اچھی باتیں, میں وہ بھی پارسل کرتا ہوں آگے. تو ایسی چیزوں کو جب پھیلاؤ گے تو میڈیا کا توڑ میڈیا سے ہی ہوگا نا. کیا ایلومیناٹی واقعی دنیا چلا رہا ہے یا صرف مسلمان؟ جو بھی کر رہا ہے اس میں بھی زیادہ نہیں پڑ, اس میں بھی لوگ پڑ جاتے ہیں کہ وہ یہ ہے, اس کی قمیض اتار کے دیکھنا پیچھے نشان پڑا ہوا ہوگا, کبھی بھی تمہارے سامنے قمیض. ایک یوٹیوب پہ مشہور بندہ تھا, یعنی سیلیبریٹی ہے, وہ نام نہیں لوں گا میں, کسی نے کہا یہ ایلومیناٹی کا بندہ ہے اور یہ یوں ہے, آپ اسے قمیض نہیں کبھی اتروا سکتے. آپ دیکھ, کون اپنی قمیض کسی کے سامنے اتارتا ہے؟ کسی کا دماغ کہنا مفتی صاحب دیکھ لینا, اس کے پیچھے نشان پڑا ہوا ہے اس کا. چھوڑ دو یار, اپنی جو عملی زندگی کے جو کام ہیں وہ کرنے. اچھا میرے بھائی, کیا گلوبل فائنینشل سسٹم کرنسی لانے کی سازش کا حصہ ہے؟ مسلمان ان کیسے بچیں؟ مسلمان کے پاس حکومت نہیں ہے, نہیں بچ سکتے. پالیسیاں وہ بناتے ہیں جس کے پاس پاور ہوتی ہے. ہم اپنے ملکوں کو بچا لیں, یہ بڑی غنیمت ہے. مسلمان کو چاہیے اپنے آپ کو پاورفل بنائیں, پھر یہ باتیں اچھی لگیں گی. سمجھ رہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں شہزادے کی, بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا کوئی طریقہ ہے. تیری پنچر کی دکان ہے اور تو باتیں کیا کر رہا ہے؟ پالیسیاں میں اور آپ نہیں بنا رہے, پالیسیاں امریکہ رشیا یہ بنا کے ہم پہ تھوپ رہے ہیں. تو ہم جب پالیسیاں بنائیں گے جب ہمارے پاس طاقت ہوگی. 2-3 طرح کی طاقتیں, ایک عسکری قوت, فوجی طاقت ہمارے پاس بہت پاورفل ہو. نمبر 2 سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہمارے پاس بھرپور ہو. نمبر 3 اکنامکلی ہم بہت زیادہ مضبوط ہوں. تو ان 3 چیزوں میں ملک کو آگے لانے کی کوشش کرو. اس کے بعد پھر یہ سوال دو گے تو پھر ہو سکتا ہے ہم اتنے مضبوط ہو چکے کو مشورہ بھی دے سکیں. ابھی تو ہمارے کیا مشورہ, میں گائے کو نہلاتا ہوں. فی الحال تو یہ چل رہا ہے. تو مضبوط بناؤ اپنے آپ کو. جو میرے بھائی آہستہ آواز میں پڑھی ہوں, پڑھوں 5 لڑکا ہوں, اس میں آہستہ والی تو کوئی. تو میں نے آپ سے کہا تھا اتوار کو عصر میں آ جاؤ, تو آپ آئے نہیں. کہاں ہیں؟ میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا نا, تو آپ کی تو اب اگلے اتوار کو آ جائیں عصر میں. آہستہ سے بولا ہے نا انہوں نے, حالانکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے ملاقات کا ٹائم دے دیں, اس میں آہستہ والی کیا بات. قبر پر قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا اور دنیاوی خیالات آ جائیں. قبر پہ قرآن پاک پڑھنا, قرآن پڑھنے کے لیے قبر پہ جانا ٹھیک نہیں ہے, بدعت عمل ہے. ویسے آپ قبر پہ زیارت کے لیے گئے تو فالتو بیٹھنے سے بہتر ہے وہاں قرآن پڑھ لو, دعائیں مانگ لو, کوئی بھی نیکی کا کام کر لو. باقی نماز میں ادھر ادھر دیکھنا تو بری بات ہے, گناہ ہے بھائی. دنیاوی خیالات خود لائے جائیں تو ناجائز ہے, خود بخود آ جائیں تو کوئی حرج نہیں, پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بعض لوگ, آج ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے مجھے کبھی نماز میں بہت مزہ آتا ہے, کبھی بالکل بھی مزہ نہیں آتا, ایسی بوریت ہوتا, بہت پریشان. میں نے کہا آپ کہیں جاب کرتے ہو, باس جب آپ کے ذمہ کوئی کام لگاتا ہے, کبھی اس کام کرنے میں آپ کو مزہ آئے گا, کبھی کام کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. تو اپنے باس سے آپ نے کہا سر آپ مجھے کہتے ہیں چیک کیش کرا کے لاؤ, کبھی میں بھاگا جاتا ہوں, کبھی میرا دل نہیں کر رہا ہوتا. باس رکھ کے چماٹ مارے گا, بولے گا یہ جو تجھے کام کہا گیا ہے وہ کر لے, یہ مجھے نہ بتایا کرے مجھے یہ کام میں مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا. تجھے تنخواہ ملتی ہے کام کی, کام کر, مزہ آئے یا نہ آئے. کبھی مزہ آتا ہے کام میں, کبھی گھر میں جھاڑو لگانے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ میں گائے کو کبھی کبھار نہلاتا ہوں, ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے. گائے کو اتنا مزہ نہیں آ رہا ہوتا جتنا مجھے نہلانے میں مزہ آ رہا ہے. کبھی گائے کو چارہ ڈالو بڑا مزہ آتا ہے, کبھی بوریت ہو رہی ہوتی ہے ابے یار. تو یہ تو
دنیا میں کبھی کسی کی ایک جیسی کیفیات نہیں رہتی. تو اس لیے ہم عابد ہیں. عبادت کا مطلب غلامی. جو کام اللہ نے ہمیں لگا دیا وہ کرنا ہے, مزہ آئے یا نہ آئے. تو یہ ہر ایک, میں نے ان کو بتایا, یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی عبادت میں مزہ آتا ہے, کبھی مزہ نہیں آتا. کبھی تلاوت میں بڑا مزہ آئے گا, کبھی مزہ نہیں آئے گا. ہم حکم کے پابند ہیں بھائی. نماز پڑھنی ہے دل لگے یا نہ لگے. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھے, وہ ان کو جیسی نیت باندھتے نیند آ جاتی. ویسے وہ جاگ کے رہتے تھے, نماز میں ایک دم وہ بےچارے اتنے پریشان, یار نیت باندھتے ہی نیند آ جاتی ہے. لیکن وہ غیر اختیاری سردے میں جا کے سو جاتے, لیکن غیر اختیاری چیز تھی یہ. تو ہمارے حضرت کو انہوں نے لکھا کہ میں بہت بیزار ہوں. حضرت بیزاری کی کیا بات ہے, دونوں مزے ایک ساتھ, ایک ٹکٹ میں دو مزے, نماز بھی اور نیند بھی. جان کے تھوڑی کر رہے ہو, کوئی بات نہیں. فجر کی نماز میں مدرسے کے طلبہ کو دیکھا کرو آپ, ایسے اٹھے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, سدے میں سارے سو رہے ہوتے ہیں, کوئی کونی مار کے دوسرے کو اٹھا رہا ہوتا ہے, ایسے چل رہا ہوتا ہے. بس اللہ کو یہی ادا پسند ہے بھائی. ہم جو ہمارے بس میں ہیں اسے چھوڑو نہیں, جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے پڑھو نہیں. تو کام کو فوکس کرو. آپ نے کہا ہے کہ میوزک سن سکتے ہیں, کیا یہ قرآن کی ثابت ہے؟ میں نے تو نہیں کہا. میوزک فضول کے چیزیں اٹھا کے میرے کھاتے میں تھوپتے ہیں اور پھر سوال کھڑا کر دیتے ہیں. وہی ہو گیا جیسے خاتون نے ادھورا کلپ چلا دیا نا, کہ مفتی صاحب نے کہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ اگر بیوی کو طلاق دینے کہیں تو دے دو. بھائی اتنی بات چلا دی, آگے پوری ڈیٹیل نہیں تھی, اتنا سا کلپ چلا کے مارکیٹ میں وائرل کر دی. میں نے تولیے کا کاروبار شروع کیا ہے جس میں رقم اور جگہ میری ہے, اور اللہ فریق دویم کا صرف نمبر یہ ہے, محنت دونوں کی طے یہ ہوا ہے کہ نفع اور نقصان دونوں برابر کے شریک. مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس کام کا تجربہ نہیں اور فریق دوم کے پاس رقم اور جگہ نہیں. شرعی طور پر یہ کاروبار درست ہے یا نہیں؟ بالکل درست نہیں. ہمیشہ پروفٹ پرسنٹیج کے حساب سے تقسیم ہوگا, نقصان ہمیشہ انویسٹر کا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر رقم جس کی ہے نقصان سارا وہی اٹھائے گا. جو محنت کر رہا ہے اس کا نقصان صرف یہ ہوگا کہ محنت ضائع ہو جائے گی اس کی, وہ نقصان میں کبھی بھی شریک نہیں ہوتا. نقصان ہمیشہ کس کا ہوگا؟ انویسٹر کا. تو اس طرح سے کر لیں تو ٹھیک ہے. پھر مفتی صاحب پشاور سے آئے, تبلیغ کے ساتھ ملاقات ہو گئی نا, ملاقات ابھی پشاور سے. اچھا چلو ٹھیک. مفتی صاحب جو ایک بوڑھی عورت کچرا پھینکنے والا قصہ, عورت کا سامان, تو یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ کوئی بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے کچرا پھینکا کرتی باقاعدہ. یہ ویسے بھی عقل کے خلاف ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی آ کے کچرا پھینک رہا ہو تو آپ تھوڑی برداشت کرو گے اس کو, آپ وہ راستہ ہی تبدیل کر لو گے یا ہٹ جاؤ گے وہاں سے. اسلام دین فطرت ہے, وہ کوئی ایسی چیز نہیں سکھائے گا. اس کی مثال ہے جیسے ایک حدیث کسی نے کہا کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کے خون نکلا ہو تو عورت پیپ بھی چاٹ لے اس کی. وہ حدیث صحیح نہیں ہے سند کے لحاظ سے. بعض لوگ مولانا لوگ سنا رہے ہوتے ہیں کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کے پیپ بھی ہو تو عورت چاٹ لے. ایسا نہیں ہے بھائی, ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں یا تابعین میں یا خود نبی کی سیرت میں عورت کو اس طرح کی خدمت کا حکم دیا ہو. یہ پیپ ناپاک چیز ہے, خون بھی ناپاک چیز ہے, لیکن حدیث میں ہے تو تبھی تو فقہا نے ضعیف موضوع صحیح حدیثوں کو چھانٹ کے الگ کیا ہے جتنا بنتا ہے. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جماعت کی نماز کی پابندی بہت لازم ہے. بالکل صحیح تقریر کی, میں خود بیٹھا ہوا تھا اس تقریر میں. تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں, میں کیسے جماعت سے نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. فرمایا تم بھی جماعت سے نماز پڑھو گے, یعنی کسی کے ذریعے آؤ تم. یہاں تک صحیح حدیث ہے. اس سے جماعت کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ نابینا آدمی بھی مسجد میں جماعت میں شریک ہوگا اگر اسے کوئی لانے والا موجود ہو, کوئی حادثے کا خطرہ نہ ہو. آگے انہوں نے امام نے کہا کہ امام صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی خادم لانے والا نہیں ہے تو مسجد سے اپنے گھر تک ایک رسی باندھو اور اس رسی کو پکڑ کے بولو. میں نے کہا یہ زیادہ ہو گئی بھائی. وہاں تک ٹھیک تھا. یہ اپنی طرف سے امام صاحب کو تحقیق نہیں ہوگی, حدیث پڑھی ہوگی, ان کو نہیں پتا ہوگا موضوع حدیث ہے یہ کیا ہے. موضوع ہے تو ضعیف بھی نہیں ہے تو, لیکن عملی طور پہ بھی ایسا ممکن نہیں ہے. نابینا اپنے گھر سے رسی لائے گا تو شریعت نے ایسی صورت میں گھر پہ نماز پڑھنے کی اجازت. بہت سارے عذر ہیں جن میں آپ جماعت سے نماز چھوڑ سکتے ہیں. ان میں یہاں تک بھی فقہا دین کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. انہوں نے یہاں تک بیان کیا آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے اور اب اتفاق سے دینے کی طاقت نہیں ہے, جان کرنا وہ کر رہے ہو, قدرت کی طرف سے حادثہ ہو گیا نہیں ہے اور وہ آیا ہوا ہے مسجد میں, تو آپ کو پتہ ہے جانا میرے اختیار میں ہوگا, واپسی میرے اختیار میں نہیں. ایک تو وہ ہے نا جو قرضہ لے کے کھا جاتے ہیں جیسے کہ آج کل, ان کے لیے تو جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے, لیکن یہ بھی ویلڈ ریزن ہے بھائی گیا تو وہ مصیبت بن جائے گی تو چلو آج اتفاق سے گھر میں پڑھ. جماعت کی اسلام میں بہت تاکید ہے, ایسا نہ ہو ان باتیں سن کے آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں چھوڑ دیں. شدید بھوک لگ رہی ہے اور کھانا سامنے آ گیا, معمول نہیں ہے آپ کا, اتفاق سے کھانا سامنے آ گیا. اب آپ نماز پڑھنے جائیں گے گھر میں, وہ کھانا بھی ٹھنڈا ہو جائے گا, بیگم کو دوبارہ گرم کرنا پڑے گا, نماز میں آپ کا دھیان کہاں رہے گا؟ کھانے کی طرف رہے گا. تو کھانا کھا سکتے ہیں, ایسی یہ کبھی کبھار ہو جائے, کھانے کا ٹائم وہ نہ رکھیں آپ. قضاء حاجت کا تقاضا ہے, چھوڑ سکتے ہیں جماعت, پہلے
واش روم سے ہو کے آ جائیں. تو اس طرح کے آزار میں جماعت چھوڑی جا سکتی ہے. بارش ہو گئی, کیچڑ ہے راستے میں, یا بارش ہو رہی ہے, آپ کے پاس چھتری نہیں ہے, بارش سے بچنے کا انتظام نہیں ہے, پورے بھیگ جاؤ گے, بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بھیگنے میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مسجدوں میں کیچڑ ہو جایا کرتا تھا نا, پکے فرش نہیں تھے, کچے فرش تھے. تو آپ جب بارش ہوتی آپ اعلان کر دیتے کہ نماز گھر میں پڑھو. آج کل ایسا نہیں ہے, خوب سمجھ لو, کیونکہ آج کل روڈ پکے ہوتے ہیں, کیچڑ نہیں ہوتا, گاڑیوں میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں وائپر چلا چلا کے, مسجدیں بھی چھتوں سے پانی ٹپکتا نہیں ہے. تو اس لیے آج ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوگی تو جماعت معاف ہو گئی آپ کے. ہاں اگر وہی حالات ہوں کہ راستے میں کیچڑ ہے یا بھیگ جائیں گے آپ تو پھر گھر میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, جیسے اب یورپ امریکہ میں تو بھائی بارش میں ہوتی رہتی ہے, لوگ گاڑیوں میں ہی آ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے, ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. نبی نے فرمایا جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں نا, میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں, جماعت سے جو نماز چھوڑتے ہیں. مفتی صاحب میں 15 سال کا ہوں, میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں, میں نے دعا کرتا ہوں کہ وہ لڑکی میرے نکاح میں شامل. یہ دعا جائز ہے, یہ نامحرم لڑکی نہیں بنا سکتی. آپ یوں نہ دعا کیا کریں کہ اللہ وہ لڑکی میرے نکاح میں, یہ دعا کیا کریں اللہ تیرے علم میں جو لڑکی میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے دلا دے, ابھی دلا دے, فی الحال فوراً ڈیلے نہ کر اس کو. تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے علم میں آپ کے لیے بہتر نہ ہو. یوں دعا کیا. ہم 2 بھائی اور ایک بہن, بھائی شادی شدہ ہیں. اگر نام لے لے کے دعا کرو گے نا, اس سے عشق بڑھتا ہے. جب بڑھے گا تو نقصان ہوگا اس کا, پتہ نہیں وہاں آپ کی شادی ہو پائے نہ ہو پائے, اس کے خیالات. اور یہ 15-16 سال کی عمر یہ عشق اور معاشقوں کی عمر ہوتی ہے. اس میں عشق کا لیول اتنا ہائی چلا جاتا ہے, پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. تو جب بڑا ہو جاتا ہے نا آدمی, پھر یہ عشق معاشقے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ عشق کی عمر یہی ہے 13 سال سے لے کے جو 14, 15, 16, 17, 18 کے بعد آہستہ آہستہ عشق کا لیول نیچے آتا ہے. 50 سال میں سوچتا ہے کہ اس کو میں محبت کہوں یا عشق کہوں. 60 سال میں اس میں جمشید اور جمشیدہ میں کوئی فرق کہتے چلو وہ بھی ٹھیک. اچھا خیر, مفتی صاحب ہم 2 بھائی ہیں اور ایک بھائی شادی شدہ ہیں اور ہم رہتے ہیں اس میں بھابھی سے پردہ بھی ہو جاتا ہے. بھابھی سے مردوں کا پردہ نہیں ہوتا, بھابھی کا دیوروں سے پردہ ہوتا ہے. پردہ عورتیں کرتی ہیں, مرد صرف نظر کی حفاظت کرتے ہیں. میرے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے شادی میں. لمبا سوال, بہت لمبا سوال ہے. میرا خیال ہے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ گھر چھوٹا ہے تو شرعی پردہ کیسے ہو. تو شرعی پردہ ایسے ہوگا کہ جو بھابھی آپ کی, جو وائف, جب آپ شادی کرو گے تو آپ کی وائف آپ کے بھائیوں کے سامنے نہ آئے, سامنے آ کے نہ بیٹھے, سر پہ چادر رکھے. جب گھر میں دیور موجود ہو, دیور نے گزرنا ہے تھوڑا سا کھنکار دے اور وہ چادر تھوڑی سی آگے کر دے. بس اتنا پردہ گھر میں رہتے ہوئے کافی. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی بھی گنجائش ہے. برتن دھونے کے لیے جو کلائیاں خواتین کی گھروں میں کھل جاتی ہیں تو اس کا بھی پردہ جب گھر کے کام کر رہی ہوں تو ضروری نہیں ہے. گھر میں جوائنٹ فیملی میں تو یہ ان کی نظر میں گنجائش ہے. بھائی ممکن نہیں ہے عورت کے لیے گھر کے کام بھی کرے اور وہ کلائیاں بھی چھپائے. گھر کے اندر رہتے ہوئے جوائنٹ فیملی میں اس کی گنجائش ہے. اور احتیاط کریں. پھر بھی اگر غلطی سے بھابھی کے چہرے پہ نظر پڑ جاتی ہے گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے, تو ہمارے فرمایا کرتے تھے 100 دفعہ پڑ جائے نظر, کیونکہ آپ نے شریعت کے حکم کو فالو کیا ہے. جان کے نظریں آپ نہیں ڈال رہے ہیں غیر, کیونکہ چھوٹے گھروں میں, یہ فلیٹوں میں یہ مسئلے ہوتے ہیں. تو جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو. بس محرم نامحرم کا فرق رہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یہ بیگم اس کی ہے اور بے تکلف دیور سے ہو رہی ہے. اس طرح ایک دسترخوان پہ کھانا کھانے کی بھی گنجائش ہے, دونوں بیٹھ جائیں, لیکن آپ کا رخ جس طرف ہے دیور کا رخ بھی اسی طرف ہو, آمنے سامنے نہ بیٹھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی بھابھی ہے تھوڑا فاصلے پہ بیٹھ جائے, اور جو آپ کا بھائی جس کی بیگم ہے وہ سامنے بیٹھ جائے, وہ اپنی بیگم کو دیکھتا رہے, ٹھیک ہے نا. آپ تھوڑا سا سائڈ پہ بیٹھ جائیں, آپ کا رخ بھابھی کی طرف نہ ہو, یہ کافی ہے. جوائنٹ فیملی میں اتنا پردہ کافی.